لیا اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ ہی آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے. دونوں ہاتھ آپ اٹھائیں گے جس کو رفع الیدین کہتے ہیں, دونوں کندھوں کے برابر یا دونوں کانوں کے برابر. بخاری مسلم کی روایات سے دونوں طریقے ثابت ہیں, یا دونوں کندھوں کے برابر اٹھائیں یا دونوں کانوں کی لو کے برابر اٹھائیں. اور آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کا رخ کس جانب ہو میرے بھائی؟ قبلے کی جانب. اور انگلیاں آپ کی نارمل حالت میں ہوں, نہ بہت کھلی ہوئی نہ بند, نہ زور سے بند نہ بہت کھلی, نارمل حالت. تو اس حالت میں میرے بھائی آپ رفع الیدین کریں گے. اور رفع الیدین جو ہے میرے بھائی نماز میں 4 موقع پہ آپ کریں گے. نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کے وقت, اور رکوع میں جاتے ہوئے, رکوع سے اٹھتے ہوئے, اور 2 رکعتوں کے بعد تشہد سے اٹھنے کے بعد. یہ 4 مقامات ہیں جن میں آپ رفع الیدین کریں گے. اور رفع الیدین کی حدیث پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور اس وقت 2-3 حدیثیں بتاؤں گا جلدی میں. ایک عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پہ رفع الیدین کیا کرتے تھے, پھر انہوں نے یہ 4 مقامات بتائے. اور دوسری حدیث وائل بن حجر کی ہے, اس صحابی کی جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ رفع الیدین منسوخ نہیں ہے, وہ صحابی بھی رفع الیدین بتا رہے ہیں جو آپ کی آخری زندگی میں مسلمان ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے آپ کو دیکھا ہی نہیں, پہلے وہ مسلمان ہی نہیں تھے. جنہوں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے سن 9 ہجری میں دیکھا, سن 10 ہجری میں دیکھا, اور اس کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول فوت ہو گئے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. مالک بن حویرث بھی بتاتے ہیں جو سن 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں اور 11 ہجری میں اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں. رفع الیدین کا تذکرہ جناب صدیق ہمارے خلیفہ اول سے بھی ملتا ہے. بیہقی شریف کی روایت ہے کہ وہ نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. رفع الیدین کا ذکر جناب فاروق سے بھی ملتا ہے, اور بیہقی شریف کی روایت ہے کہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. رفع الیدین کی حدیث کو جناب علی بھی نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. رفع الیدین کی حدیث ابو حمید ساعدی بھی نقل کی ہے, جنہوں نے اپنی نماز کا طریقہ 10 صحابہ کرام کے سامنے رکھا اور 10 کے 10 صحابہ کرام نے تصدیق کی کہ آپ کی نماز کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. رفع الیدین کی حدیث کو جناب ابو ہریرہ نے بھی نقل کیا ہے, اور امام بخاری رحمہ اللہ نے رفع الیدین کے موضوع پہ مستقل کتاب لکھی ہے, اور اس کتاب میں صرف وہ احادیث لے کر آئے ہیں جن کا تعلق رفع الیدین سے ہے. اور انہوں نے اس کتاب میں امام حسن بصری کا وہ قول بھی نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد امام بخاری تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام حسن بصری جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے, انہوں نے کسی کو مستثنا قرار نہیں دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب کیا کرتے تھے اور یہ نہیں کیا کرتا تھا, یہ کہا ہے کہ صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے. اسی میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھی سنت ہے, بہت پیاری سنت ہے جس کے اوپر آپ نے ہمیشہ عمل کیا ہے. تو اس لیے اپنی نمازوں کو اس سنت سے آراستہ و پیراستہ کریں, اس سنت سے مزین کریں, اس سنت سے اپنی نمازوں کو خوبصورت بنائیں. اور میرے وہ دوست جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ کئی طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو اس کو سنت مانتے ہیں لیکن رفع الیدین نہیں کرتے, انہیں چاہیے کہ وہ رفع الیدین شروع کر دیں. اور کچھ وہ دوست ہیں جو کبھی کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے, انہیں چاہیے کہ وہ تسلسل کے ساتھ کیا کریں. اور کچھ وہ دوست ہیں جو نہ رفع الیدین کرتے ہیں نہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں, انہیں چاہیے کہ ان حدیث کا جائزہ لیں اور رفع الیدین کرنا شروع کریں. اور کچھ وہ بھائی ہیں جو اس سنت سے نفرت کرتے ہیں, اس سے روکتے ہیں, رفع الیدین کرنے والے کو مجرم کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. تو میرے بھائی یہ آدمی بہت خطرناک ہے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کرے, اس سے اعراض کرے, اس سے منہ موڑے, اور اس سنت کے اوپر عمل کرنے والے کو ایسی نگاہوں سے دیکھے جیسے وہ مجرم ہو, تو میرے بھائی یہ آدمی بڑے خطرناک راہ پہ چل رہا ہے. اس کو اپنے عمل پہ نظر ثانی کرنا چاہیے کہ ایک آپ رفع الیدین کرنے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق سے محروم ہیں, اور ایک آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. یہ کس کی سنت ہے؟ کس سے آپ نفرت کر رہے ہیں؟ سوچیں تو صحیح. رفع الیدین کس کی سنت ہے؟ کون کرتا رہا؟ کس کے عمل سے آپ نفرت کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. آپ کی ایک ایک ادا سے, آپ کے جسم کے ایک ایک حصے سے, آپ کی ایک ایک چیز سے محبت کرنا چاہیے.
اور آپ کے عمل سے نفرت کر رہے ہیں، میرے بھائی نظر ثانی کریں پہلے اس کے کہ وہ دن آئے جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ موڑ لیں جیسے آپ نے ان کے ایک سنت سے منہ موڑا ہوا تھا۔ تو میرے بھائی رفع الیدین کے